رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صفحہ نمبر 6 آیت نمبر 23 سورۃ البقرہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اس پہ اللہ نے دلیلیں بھی بیان فرمائی۔ اب فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کی اتاری اپنے بندے پر۔ مشرکین مکہ کو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے کلام میں، میری کتاب میں تمہیں شک ہے، تردد ہے، پھر یوں کرتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرے قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت لے آؤ۔ سورت کس کو کہتے ہیں؟ 3 آیات کی سورت، مثلا سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج 1400 سال ہو گئے، قرآن کے سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے نہیں آیا۔ وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس چیز میں جو نازل کی ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، علی نورنا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اپنے بندے پر۔ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عبد ہیں، انسان ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے مشکل کشاؤں کو، اپنے حاجت رواؤں کو، جن جن کو تم نے داتا سمجھ رکھا ہے، مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، حاجت روا سمجھ رکھا ہے، لجپال سمجھ رکھا ہے، جو بھی بنا رکھا ہے، سمجھا رکھا ہے، بلا لو۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، بزرگ ہے، نبی ہے، ولی ہے، حضرت علی ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں، تمہارے خدا ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، تمہارے دستگیر جن کو تم سمجھتے ہو، طاقتور سمجھتے ہو، جو بھی ہیں، مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ، اللہ فرماتے ہیں سب کو جمع کر لو، میرے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تم نہیں بنا سکتے تو پھر کیا میرا مطالبہ ہے؟ میرے قرآن کا مطالبہ، سوال یہی ہے کہ اس قرآن کو مان لو، یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن لا ریب ہے، یہ قرآن لا شک ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، میں خدا تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، نہ کرو ایسا، میرے قرآن کے مقابلے میں نہ آؤ، میرے کلام کے مقابلے میں میدان میں نہ اترو، میرے پیغمبر کے فرمان کے ضد میں نہ آ جاؤ، مانو اس کو، بلکہ یوں نہ کہو کہ ہم قرآن بھی نہیں مانتے، ہم نبی کا فرمان بھی نہیں مانتے، نہ کرو ایسا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن جیسی ایک
ایک सूरत भी नहीं बना सकोगे, सूरत तो दरकिनार है, एक आयत भी कुरान जैसी ना बना सकोगे। फत्तकुन्नार अल्लती, जब बना भी नहीं सकोगे, जब ये काम भी नहीं हो सकेगा, जब फिर तकाजा तो यही है कि कुरान को मान लो, तस्लीम कर लो। अगर फिर भी तुम अपने जिद बोझ इनाद पे खड़े हो गए, डट गए, फत्तकुन्नार अल्लती, बच्चों उस आग से, अल्लती कौन सी आग, वकूदु अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग भी हैं, आदमी हैं और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है खास काफिरों के लिए, यानी जहन्नम का ईंधन बन जाओगे फिर अगर कुरान को न माना। यही बात अल्लाह ने 28 पारे में बयान फरमाई है। फरमाया, वो लोगों खुद को भी आग से बचाओ और अपने अहलो इयाल को भी आग से बचाओ। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदा अपने घर का निगरान है, आदमी है अपने घर का निगरान है, निगाहबान है, चौकीदार है। उसके महतात जितने बंदे हैं, क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा कि तेरे घर वालों ने नमाज पढ़ी है, तेरे घर वालों ने कुरान के मुताबिक अमल किया है, तेरे घर वाले ये गलत काम करते रहे, तूने रोका है। इसी तरह मस्जिद का बड़ा है, मदरसे का बड़ा है, इदारे का बड़ा है, मुल्क का बड़ा है, जितना जितना है, फरमाया सब से सवाल किया जाएगा। वकूदु अन्नास, जिस उस आग से बचो और खुद को भी बचाओ, अपने अहलो इयाल को भी बचाओ। कौन सी आग? जिसके ईंधन लोग बनेंगे। वल हिजारा, और पत्थर भी होंगे। पत्थरों से मुराद ये है कि पत्थर डाले जाएंगे, उससे आग ज्यादा बढ़ेगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में एक पत्थर रो रहा है, तो हजरत ने फरमाया तू क्यों रो रहा है? कहने लगा मैंने सुन रखा है कि क़यामत वाले दिन जहाँ जिन्नात जाएंगे, लोग जाएंगे, वहाँ पत्थर भी डाले जाएंगे, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, हो सकता है मेरा नाम उन पत्थरों में ना हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मेरे लिए क्या है? अर्ज़ है, गुजारिश है। वो कहने लगा बस आप अल्लाह के पास जा रहे हैं कलाम करने के लिए, तो मेरी भी सिफारिश कर देना कि अल्लाह मुझे जहन्नम में न डाले। ये तो एक पत्थर है, इतनी फिक्र लगी हुई है उसको। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, वापस है, उसको खुशखबरी दी। वो चुप हो गया, खामोश हो गया। 2 दिनों के बाद, हफ्ते के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते पे गुजरे, फिर वो रो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो तुझे निजात मिल चुकी है, अल्लाह ने भी फरमा दिया मैं तुझे नहीं फेंकूंगा, अब क्यों रो रहा है? वो कहने लगा आए कलीमुल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर, जिस चीज की वजह से मुझे निजात मिली है, रोने की वजह से निजात मिली है, तो उस चीज को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तो फरमाया इद्दत लिल काफिरीन, खास काफिरों के लिए तैयार की गई है। जहां ये बात है वहां ये बात भी है कि अगर 100 साल का काफिर आज भी कलमा पढ़ ले, आज भी अस्तगफिरुल्लाह तौबा कर ले, तो अल्लाह आज उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, खुशखबरी सुना दो लोगों को जो ईमानदार हैं, व अमिलुस्सालिहात, नेक आमाल किए हैं। यूं नहीं है आमनू दाखिलल जन्नह के ईमान ले आओ तो जन्नत का दाखिला मिल जाएगा, नहीं, पहले ईमान शर्त अकीदा ठीक हो, व अमिलुस्सालिहात, फिर नेक अमाल भी करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, तिलावत करें, हज करें, ज़कात अदा करें, उशर अदा करें, वगैरह वगैरह, जितने भी हुकूकुल्लाह भी अदा करें और हुकूकुल इबाद भी अदा करें। अल्लाह अपने हक हुकूक माफ़ कर देगा। मसलन बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर देगा। बंदा चोरी करता है, शराब पीता है,
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی اللہ کے حق ہیں، حقوق ہیں، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندے نے کسی کی چیز چوری کر لی، یا کسی کا قرضہ کھا گیا، یا کسی کی مزدوری کھا گیا، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے حضرت میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سب گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ بندہ چلا گیا، 2 منٹ گزرے، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تیرے جان کے 100 ٹکڑے ہو جائیں، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ قرضہ بھی حقوق العباد ہے۔ یہ مزدوری ہم کھا جاتے ہیں، ایک مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندے کو آپ نے مزدور لگایا ہے، جب شام ہو، فرمایا اس کی مزدوری پوری ادا کر دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ فرمایا وبشر الذین، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ان لہم، ان کے لیے جنات، باغ ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جو باغ بہتے ہوں گے یا نہریں جاری ہوں گے ان کے محلات کے نیچے، کلما رزقوا منہا، جب ملے گا ان کو وہاں رزق، پھل میوے، جنتوں کو فرشتے پیش کریں گے، یہ انار کھا لو، یہ کیلے کھا لو، یہ سیب کھا لو، من ثمرۃ رزقا، قالوا، جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ پھل میوے تو ہم دنیا میں بھی کھا چکے ہیں، اگر یہ کھانے تو ہمیں پھر ادھر کیوں لے آئے؟ فرشتے جواب دیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، رنگ ایک جیسا ہے نا، سائز ایک جیسا ہے نا، یا صورت شکل ایک جیسی ہے، کھو تو صحیح۔ وہ کھائیں گے، ذائقہ اور طرح، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس جنت میں ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، کیا مطلب؟ جن کے اخلاق بڑے اعلیٰ، جن کی گفتگو بڑی اعلیٰ اخلاق والی ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ یعنی جس طرح کافر مشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں ایک دفعہ اس کا داخلہ ہو گیا وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا۔ جس طرح کافر مشرک جہنم سے نہیں نکلے گا، اسی طرح جنت میں کوئی مومن باہر نہیں نکلے گا۔ ہاں، جو باقی جنوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، توحید والا عقیدہ ہے، قرآن سنت کے مطابق عقیدہ ہے، اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے حقوق العباد میں کمی کی یا حقوق اللہ میں کمی کی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، کچھ لحظے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اپنی رحمت سے ان کو نکالے گا، یا نبی علیہ السلام کی سفارش سے اللہ پاک ان کو نکالے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔